مشرق وسطی میں مکمل جنگ ہونے کا امکان نہیں، امریکہ۔ مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 18 افراد ہلاک۔ افریقی ملک کانگو میں کشتی ڈوبنے سے 78 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ مشرق وسطی میں ایک مکمل جنگ ہونے والی ہے۔ صدر بائیڈن نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب اسرائیل ایران کی طرف سے کیے گئے میزائل حملوں کے خلاف جوابی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ تاہم صدر بائیڈن نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ سے بچنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کتنے پورے اعتماد ہیں کہ اس جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے تو بائیڈن نے کہا، یقین نہیں ہے کہ ایک مکمل جنگ ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جنگ سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ تہران کے حملے کا جواب دینے کے آپشنز پر بات کر رہا ہے، جن میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن جب بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے تو بائیڈن نے کہا کہ کھلے عام اس پر بات نہیں کریں گے۔ صدر اس سے قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے کا حق ہے، لیکن امریکہ جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں اور شام کو جانے والی ایک اہم گزرگاہ تباہ کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ رات بھر ہونے والے ان فضائی حملوں کے بعد بیروت کے ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور کئی علاقوں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 3 اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے بیروت پر حملے کا نشانہ وہ بنکر تھا جس میں لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین موجود تھے، جہاں وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسرائیل اور حزب اللہ نے ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کے مکینوں کو کہا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ سرحد کے قریب جنوبی لبنان کے علاقوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ 2 روز قبل ان جھڑپوں میں اسرائیل کے 8 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد تلکرم کے پناہ گزین کیمپ پر ہونے والا یہ مہلک ترین حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے حملے میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے ایک رہنما کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس نے اپنے رہنما کی ہلاکت کی تصدیق کیے بغیر اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس حملے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جہاں اسرائیلی حکام کے مطابق حماس کے عسکریت پسند سرگرم ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی کی صورت میں جنوبی کوریا کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اس سے قبل شمالی کوریا کو متنبع کیا تھا کہ اگر شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو کم جونگ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان ایسے سخت بیانات کا تبادلہ معمول کی بات ہے، لیکن حال ہی میں شمالی کوریا کی طرف سے بڑھتے ہوئے میزائل تجربات اور جوہری تنصیبات کی تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ افریقی ملک کانگو کے حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی کانگو کی ایک جھیل میں مسافروں سے بھری کشتی ڈوبنے سے کم از کم 78 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کانگو کے ایک جنوبی صوبے کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ جمعرات کو پیش آیا اور 278 مسافروں کو لے جانے والی کشتی بندرگاہ سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ڈوب گئی۔ حکام نے حادثے میں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔